ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کامیابی کا راز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت میدان محشر کی دشوار گزار اور مشکل گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کامیاب لوگوں کا تذکرہ کر کے ہمارے سامنے کامیابی کا راستہ واضح کر دیا۔ اپنے سلسلے میں ہم کامیابی کی حقیقت کو سمجھنے اور کامیابی کے راستے کو پانے اور کامیابی حاصل کرنے کے طریقے سیکھنے کی جو ہے وہ جستجو میں ہیں، کوشش ہے کہ ہم کامیابی کے کانسیپٹ کو واضح کر سکیں کہ اصل کامیابی ہے کیا، کیونکہ آج مادیت کا دور ہے۔ پیسے کو، سرمایہ کو، دنیا کو، مال کو، شہرت کو، دنیاوی عہدے اور منصب کو کامیابی کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ایک بچہ ہے، پڑھتا ہے، اچھی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، اچھی جاب پہ چلا جاتا ہے، اچھے بزنس میں چلا جاتا ہے، اچھے کاروبار میں چلا جاتا ہے، اس کے پاس کوئی کلائنٹس ہیں، اس کے پاس کسٹمرز ہیں، اس کے پاس اچھی اپروچ ہے، سورسز ہیں، تعلقات ہیں۔ ہم کہتے ہیں سکسیسفل پرسن، وہ بڑا کامیاب ہے، اس کو گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بینک بیلنس ہے، گھر بار ہے، دنیاوی شہرت، عزت ہے، منصب ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ ہم دنیاوی چیزوں کو کامیابی کا معیار سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل کامیابی یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر پیسہ ہی کامیابی کی دلیل ہوتا تو قارون کے پاس تو خزانوں کے ڈھیر تھے، اس کے تو خزانوں کے تالوں کی چابیاں جماعت اٹھا کے لے کے جاتی تھی، اونٹوں پر لاد کے لے جانی پڑتی تھی۔ ہی واز ناٹ اے سکسیسفل پرسن، وہ کامیاب نہیں تھا، جبکہ اس کے خزانوں کی مثال دی جاتی ہے۔ شداد نے دنیا میں اپنی جنت بنا لی تھی۔ اگر پیسہ ہی کامیابی کی دلیل ہوتا، بڑے بڑے محلات، مکانات، بلڈنگز، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے خوبصورت عالی شان مکانات والا ہی بندہ کامیاب ہوتا تو شداد نے دنیا میں اپنی جنت بنا لی تھی، سونے کے مکانات بنا لیے تھے، طرح طرح کی اس نے جو ہے وہ تراش خراش کر کے جنت کے مناظر علماء سے پوچھ کے، پچھلی کتابوں میں تذکرے ہیں، تو وہ اس نے جنت اپنی دنیا میں بنانے کی کوشش کی، مگر اس میں قدم رکھنے سے پہلے موت کا شکار ہو گیا، کامیاب نہیں تھا وہ۔ اگر اقتدار کا مل جانا کامیابی ہوتا تو مدنی چینل کے ناظرین، فرعون کے پاس بڑا اقتدار تھا، خدائی کا دعویٰ اس نے کیا تھا، اور جب اس کے نجومیوں نے، خوابوں کی تعبیر بتانے والوں نے جب وہ ایک بچے کے پیدا ہونے کا تذکرہ کیا تھا کہ جو اس کی سلطنت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا، تو اس نے اپنے ملک کے اندر ایک نظام ایسا بنا دیا تھا کہ بچے پیدا ہوتے مار دیا جائے۔ اگر اسی کے گھر میں رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کروائی، اور پھر جو ہے وہ فرعون کا انجام دنیا کے سامنے ہے۔ اقتدار کا مل جانا کامیابی نہیں ہے۔ اور اسی طرح نمرود، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، نمرود کو روئے زمین کی حکومت دی گئی، اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی سلطنت مل گئی، مگر ایک مچھر کے ذریعے اللہ پاک نے نمرود کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو کامیابی اقتدار کا ملنا نہیں ہے۔ وزارت کا مل جانا کامیابی ہوتا تو حامان فرعون کا وزیر تھا، مگر وہ کامیاب نہیں تھا۔ اچھا، علم کا مل جانا اگر کامیابی ہو، جس کے اندر ہوس ہے، لالچ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اگر یہ بندہ کوئی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، کفران نعمت کرے، بے باک ہو جائے
اور اس کو بھی سمجھے کہ حقیقی کامیابی مل گئی ہے. یہ نہیں ہے. بلعام بن باورہ زمین پر بیٹھا لوح محفوظ کو دیکھ لیتا تھا، اور بلعام بن باورہ جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ دیتا، مستجاب الدعوات تھا، چونکہ اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، مگر وہ کامیاب نہیں تھا. جس نے مال کی ہوس میں اپنے رب کی نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کے لیے چڑھا اور کتے کی طرح زبان اس کی لٹکی اور یہ برباد ہو کے مر گیا. تو یہ جو ہے وہ بلعام بن باورہ کا انجام قرآن نے بیان کیا. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں. پیسہ، مال، اقتدار، منصب، شہرت، دنیاوی عزت، یہ ساری چیزیں کامیابی کی دلیل نہیں ہیں. کامیاب کون ہے؟ اس کو قرآن نے مینشن کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے، یہ کامیاب ہیں. اور جو کامیاب لوگوں کی دوستی اختیار کرتے ہیں یہ بھلا پاتے ہیں. اچھے لوگوں کی صفت کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ایسوں کو دوست نہیں بناتے جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان دوستیوں کا ذکر کر کے پھر اپنی جو ہے وہ جماعت کا ذکر کیا، حزب اللہ کا ذکر کیا. اولئک حزب اللہ. اللہ پاک نے قرآن پاک میں اچھی دوستیوں کا ذکر کر کے پھر اپنے خاص لوگوں کا ذکر کیا، اور وہ کامیاب لوگوں کا ذکر کیا کہ کامیاب کون ہے. یہ قرآن پاک میں سورۃ المجادلہ میں اللہ پاک نے اس کو واضح کیا ہے. آئیے سورہ مجادلہ کی آیات کو سنتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں. یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بہت واضح طور پر جو ہے وہ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں. کافروں سے دوستی کرنے کے بارے میں منافقوں کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں سے مخلص ایمان والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اللہ پاک اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت کی. یعنی ان سے یہ ہو ہی نہیں سکتا اور ان کی یہ شان ہی نہیں، اور ان کا ایمان اس کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ خدا اور رسول کے دشمن سے دوستی کرے، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان والے ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ پاک نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور وہ انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا. اب صلہ بیان کیا ہے. کون لوگ ہیں یہ اللہ کے نافرمانوں سے، یہ اللہ پاک کے دشمنوں سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے. یہاں رشتوں کو نہیں دیکھتے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، خاندان ہے، کنبہ ہے، رشتہ دار ہیں. یہاں اللہ اور اس کے رسول کو دیکھ رہے ہیں. یہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سامنے رکھتے ہیں. اب یہاں پر
ان کا صلہ بیان کیا گیا، فرمایا گیا کہ اللہ پاک انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور فرمایا کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک ان کے ایمان، اخلاص اور طاعت کے سبب، ایمان، اخلاص اور طاعت کے سبب ان سے راضی ہوا، اور وہ اللہ پاک کی رحمت، اس کے کرم سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ پاک کی جماعت۔ اب اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ یہ اللہ کی جماعت ہے، اور فرمایا سن لو اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ آگے اس کی تفسیر میں وضاحت کی گئی کہ یہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور جنت کی عظیم الشان دائمی نعمتیں ہمیشہ کے لیے پائیں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ کامیابی ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا۔ یہ کامیابی ہے جو اللہ پاک کے دوستوں سے دوستی رکھے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں سے دوستی رکھے، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھے۔ یہ اللہ پاک کی پسند والے لوگ نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں ایمان نقش کیا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے دوستی رکھیں۔ یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ نہیں ہو سکتے، اور یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ بد دینوں، بد مذہبوں، اللہ پاک اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں سے قلبی محبت، دوستی اور میل جول جائز نہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ کافروں سے دوستی کرنا مسلمان کی شان اور اس کے ایمان کے تقاضوں کے برخلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا کہ جو اللہ یا رسول کی جناب میں گستاخی کرے، مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا، جس کا صریح مفاد ہوا کہ جو اس سے دوستی کرے گا وہ مسلمان نہ ہوگا۔ پھر اس کا حکم کا قطعاً عام ہونا بالتصریح ارشاد فرمایا کہ باپ، بیٹے، بھائی، عزیز سب کو گنا، یا یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے زوم میں معظم یا کیسا ہی تمہارے بالطبع محبوب ہو، ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں رکھتے، اس سے محبت نہیں رکھ سکتے، اس کی وقت نہیں مان سکتے، ورنہ مسلمان نہ رہو گے۔ مولا سبحانہ تعالی کا اتنا فرمانا ہی مسلمان کے لیے بس تھا، مگر دیکھو وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا، اپنی عظیم نعمتوں کا لالچ دلاتا ہے کہ اللہ و رسول کی عظمت کے آگے تم نے کسی کا پاس نہ کیا، کسی سے علاقہ نہ رکھا، تو تمہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ پاک تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا، جس میں انشاءاللہ عز و جل حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ ہے کہ اللہ کا لکھا نہیں مٹتا۔ اللہ پاک روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا، تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ گے، منہ مانگی مرادیں پاؤ گے، بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے افزوں۔ سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہوگا، یہ کہ فرماتا ہے کہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ بندے کے لیے اس سے زائد اور کیا نعمت ہوتی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، مگر انتہائے بندہ نوازی یہ کہ فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اعلیٰ حضرت آگے فرماتے مسلمانوں، خدا لگتی کہنا کہ اگر آدمی کروڑوں جانیں رکھتا ہو اور وہ سب کی سب ان عظیم دولتوں پر نثار کر دے تو واللہ کہ مفت پائیں۔ پھر زید و عمر سے علاقہ تعظیم و محبت یک لخت قطع کر دینا کتنی بڑی بات ہے، جس پر اللہ پاک ان بے بہا نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے، اور اس کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ اب اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ صحابہ کرام کا کردار کیا ہے، آئیے اس کو سمجھیں کہ ہمارے سامنے مزید جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کی صفات جس کا ذکر کیا ہے، کامیابی کے ساتھ جن کو ذکر فرمایا کہ کامیاب ہیں، اب ہمارے سامنے اور واضح ہو سکے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں مخلص ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان ہوا کہ وہ اللہ پاک اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی نہیں کرتے،
اگرچہ وہ ان کے کیسے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ انہیں اللہ پاک اور اس کے رسول کے مقابلے میں رشتہ داری کا لحاظ نہیں ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں اپنے باپ جراح کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے دن اپنے بیٹے عبد الرحمن کو لڑائی کے لیے طلب کیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس جنگ کی اجازت نہ دی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو جنگ بدر کے دن قتل کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ اور ولید بن عتبہ کو بدر میں قتل کیا، جو ان کے رشتہ دار تھے۔ اب ہمارے سامنے صحابہ کرام کا کردار بھی ہے، اللہ پاک کے احکام بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ان کی صفات بیان کی ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ ایمان نقش کرے گا، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے قرار دیا، اولئک حزب اللہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جماعت قرار دیا اور اعلان کیا کہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ اب ہم کون سے لوگ بننا چاہتے ہیں، ہم کون سا جو ہے وہ اپنے اندر وصف پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم کس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کامیابی والی یا ناکامی والی، اللہ کی رضا والی یا اللہ کی نافرمانی والی، اللہ کی پسند والی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں والی۔ اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، غور و فکر کریں کہ ہم نے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے، ہم نے طریقے کس پر چلنا ہے، حزب اللہ پر یا حزب الشیطان پر۔ ہم نے اللہ کی جماعت میں آنا ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی سنگت صحبت اختیار کرنی ہے، یہ والا راستہ اختیار کرنا ہے، یا کہ اللہ کی نافرمانی والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ We have to decide ہم کون سے راستے کو اختیار کرتے ہیں، ہم کس طریقے پر چلتے ہیں، ہم کون سے جو ہے وہ انداز کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ اور آگے کیا فرمایا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، کیوں؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان کی پیروی سے منع کیا گیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عجیب ایک سوچ بنی ہوئی ہے، مجھے فلاں اچھا لگ گیا، فلاں میرا دوست بن گیا، فلاں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، میں اسی کے طریقے، اسی کے انداز، اسی کا جو ہے وہ بیہیویئر، اسی کا ایٹیچیوڈ، اسی کے ماحول میں ڈھل جائے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی سوچ بنتی چلی جا رہی۔ نیٹ کی دوستیاں، فیس بک کی دوستیاں، سوشل میڈیا پہ دوستیاں، چیٹنگ ہو رہی ہے، دوستیاں بن گئی ہیں۔ اب اس میں کوئی لحاظ اس بات کا نہیں ہے کہ میرا دین، میرا مذہب، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی، بلکہ ایک سٹیپ آگے آج کا دور تو آ گیا، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو کلچر بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ رائٹ سمجھ کے، حق سمجھ کے جو ہے وہ بڑی بے باکی کے ساتھ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں مینشن کر دی ہیں کہ اللہ پاک کے جو ہے وہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ مسلمان دوستی نہیں رکھتا۔ یاد آنے پر ظالموں کے پاس مت بیٹھو، یہ قرآن نے واضح ارشاد فرمایا۔ ہمیں کن کی سنگت اور کن کی جو ہے وہ صحبت اختیار کرنی چاہیے، یہ بھی قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ ہمیں کن کی صحبت سنگت اختیار کرنی ہے، یہ بھی قرآن پاک میں ہمیں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کی سنگت اختیار کرنے کا حکم دیا، سچوں کے ساتھ مل جانے کا حکم دیا، سچوں میں سے ہو جاؤ۔ بلکہ جنت میں داخلے کا جب ذکر آیا نا، اللہ پاک نے فرمایا، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف راضی راضی لوٹا، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، اور فرمایا کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔
ان جنت میں داخلے کے ساتھ بھی اللہ پاک نے اپنے بندوں میں شامل ہونے کا ذکر کیا، فادخلی فی عبادی، نیکوں کے ساتھ حشر اختیار کرنا۔ اب دنیا میں اچھوں کی صحبت سنگت اور نسبت اختیار کر لی جائے تو حشر اچھوں کے ساتھ ہو، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احبہ، آدمی جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا، بے شک تو جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج اپنی محبتیں اور دوستیاں چیک کر لی جائیں کہ ہماری محبت، ہماری دوستی، ہمارا میلان کس طرف ہے، دنیا داروں، رشتہ داروں، عزیزوں، اور پھر اس کے بعد کھیل کود، فنکار، اداکار، طرح طرح کا جب وہ ہماری محبتوں کا معیار بن گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں ہو، اللہ کے پیاروں کی محبت دل میں ہو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی محبت دل میں ہو، اہل بیت اطہار کی محبت دل میں ہو، اولیاء کرام کی محبت دل میں ہو، اچھوں کی محبت دل میں ہوگی۔ اچھوں کی محبت، اچھوں کی سنگت، اچھوں کی صحبت، اچھوں کی نسبت، یہ کام آئے گی، یہ محبتیں کام آئیں گی جو اچھوں کی محبتیں ہیں، یہ پیار کام آئے گا جو اللہ کے نیک بندوں کا پیار دل میں ہے، یہ صحبتیں کام آئیں گی جو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کی ہوگی، جو اللہ کے پیاروں کا پیار دل میں ہے یہ کام آئے گا، صحابہ کرام کی محبت کام آئے گی، اہل بیت اطہار کی محبت کام آئے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ کام آئے گی۔ دوستی کیسی اپنانی ہے یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ آج جو ہے وہ اپنی دل کی جو ہے وہ چاہت اور خواہش کو دیکھا جا رہا ہے، شریعت کی مرضی کو نہیں دیکھا جا رہا۔ شریعت کیا کہتی ہے اس کو ترجیح دی جائے، شریعت کون سی دوستی کو جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے، ہمیں وہ سوچنا ہے، وہ دیکھنا ہے، اور شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دوستیاں بنانی ہے۔ ہماری دوستی کا، ہماری دشمنی کا معیار شریعت ہو کہ ہم شریعت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے الحب للہ والبغض فی اللہ کے لیے دوستی اختیار کریں، اور اللہ ہی کے لیے کسی کے ساتھ اگر دشمنی رکھے تو رکھے، ذاتی اس میں ہماری جو ہے نا وہ نفس کی خواہش شامل نہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان لوگوں کو اللہ پاک نے کامیاب قرار دیا ہے جن کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا گیا، جن کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی دوستیوں کا معیار کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے، یہ آگے پہلے مینشن کر دیا گیا۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسا کے اپنی دوستیوں کا معیار یہ بنانا ہے۔ آج دنیا کی گندی محبتوں میں ہمارے نوجوان برباد ہو رہے ہیں، بے حیائی میں جا پڑے، پھر غلط دوستیاں ایمان کی بربادی کا بھی ذریعہ بنتی ہیں۔ بروں کی سنگت اور صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ جیسے کہتا ہے مین از نون بائی ہز کمپنی ہی کیپس، آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ کہا جائے کہ دوست کسے بناتے ہو یہ دیکھو، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو دیکھو کسے دوست بناتے ہو۔ تمہارا دوست وہ ہو جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ہمارے دوست کیسے ہم اپنا جائزہ لے لیں، جن کی صحبت، جن کی سنگت، جن کے پاس بیٹھنے سے ہمارے اندر عمل کا جذبہ بڑھے، تقوی کی بات کرے، قرآن کی بات کرے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی بات کرے، جس کے پاس بیٹھنے سے ہمارا عشق رسول بڑھے، جن کی صحبت اختیار کرنے سے ہمارا فکر آخرت کا ذہن بنے، جن کی صحبت اور سنگت ہمیں ایمان کی مضبوطی کی طرف لے کر جائے۔ ایسے دوست اختیار کیے جائیں جن کی دوستی ہمیں آخرت میں کام آئے، جو ہمیں برا کام کرنے لگیں تو ہمیں سمجھائیں، ہم برے رستے پہ چلنے لگے تو ہمیں نصیحت کریں، ہمارے معاون و مددگار بنے، ہمارے لیے جو ہے وہ اچھائی کرنے کا ذریعہ بنے۔ دوست ایسا بنائیں کہ جو ہمیں ہلاکت اور بربادی سے بچا لے۔ ایسا دوست نہ بنائیں کہ جو خود بھی ہلاکت میں پڑا ہوا اور ہمیں بھی ہلاکت کے رستے پہ ڈال دے۔ ایسے دوست نہ بنائے جائیں کہ جو خود بھی بربادی کے رستے پہ چل رہے ہوں اور دوستوں کو بھی بربادی کے رستے پہ چلا دیں۔ ایسے دوست نہ بنائیں جو خود بھی نشہ کرتے ہوں اور پاس بیٹھنے والوں کو بھی نشے پہ لگا دیں۔ ایسے دوست نہ بنائیں کہ جو جوا کھیلتے ہوں اور ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی پکڑوا دیں۔ ایسے دوست نہ بنائیں کہ جو بدکاری کے عادی ہوں اور پاس بیٹھنے والوں کو بھی بدکاری کی لت میں لگا دیں۔ ایسے دوست مت بنائے جائیں کہ جو خود بھی
دین سے دور اور اسلام کے احکام کا مذاق اڑاتے ہوں، اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے اندر بھی پھر ایسے جو ہے وہ جراثیم آ جاتے ہیں، ایسی سوچ بننا شروع ہو جاتی ہے جو بغاوت کی طرف، جو بے باکی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑانے والے بن جاتے ہیں۔ تو ایسا دوست بنایا جائے کہ جو ہمیں تقوی کے راستے پر چلائے، ایسی سنگت اختیار کی جائے، ایسی صحبت اختیار کی جائے۔ جو حدیث پاک ابھی ہم پڑھ رہے تھے جس میں فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اور اس نے اپنی قیامت کی تیاری، مائی پریپریشن فار دا ڈے آف ججمنٹ کیا ہے؟ ہم اپنا جائزہ لیں، اس صحابی کا جواب بھی سنیں جنہوں نے عرض کیا میری قیامت کے لیے تیاری یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ بہت زیادہ نفلی نمازوں کی کثرت تو میرے پاس نہیں ہے، بہت زیادہ نفلی صدقات کی تو کثرت میرے پاس نہیں ہے، بہت زیادہ نفلی روزوں کی کثرت میرے پاس نہیں ہے، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے ارشاد فرمایا تھا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا۔ راوی کہتے ہیں میں نے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا خوش کبھی بھی نہیں دیکھا تھا جتنا خوش اس دن دیکھا جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا۔ اچھوں کی محبت اختیار کریں، انشاءاللہ اچھوں کا ساتھ نصیب ہوگا، اور برے کی صحبت، بروں کی محبت، بروں کی دوستی یہ برباد کر دیتی۔ یہ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ قارون کے ساتھ جو اس کے دوست تھے، اس نے ان سے مشورہ کیا تھا، ان دوستوں کے مشورے نے اسے برباد کر دیا۔ فرعون نے جو مشورہ کیا تھا، فرعون نے جن سے مشورہ کیا ان کے مشورے نے اس کو جو ہے وہ ایمان لانے سے روکا۔ تو بعض دوست، بعض مشورے ایسے جو ہے وہ فضول اور غلط ہوتے ہیں جو انسان کو غلط رستے پہ چلا دیتے ہیں۔ اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے پاس ہے۔ امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت اختیار کریں۔ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کے ذریعے براہ راست امیر علیہ سنت کی صحبت پانے کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ مدنی مذاکرے میں ہونے والے سوال جواب، علم دین کی باتیں، نصیحت کی باتیں، اچھے اخلاق اپنانے کی باتیں، اچھے اخلاق، اچھا کردار بنانے کی باتیں، واعظ و نصیحت کی باتیں، علم کی باتیں، تقوی کی باتیں، فکر آخرت کی باتیں، عشق رسول کی باتیں، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی باتیں، ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ امیر علیہ سنت کی صحبت ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بن رہی ہے، عشق رسول میں اضافے کا ذریعہ بن رہی ہے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو آپ امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات سنیں، ان کی تصانیف کو پڑھیں، ان کی تحریر میں بھی عشق رسول ہے، فکر آخرت ہے، ایمان کی مضبوطی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی صحبت، ایسی سنگت، ایسی دوستیاں عطا کرے کہ جو ہماری نجات کا ذریعہ بنے اور ہم کامیاب ہو جائیں، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ راضی ہے، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کو پسند ہے، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن پر اللہ کا فضل ہے، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اور وہ اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ رسول کا حکم مانے پس وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا فضل ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ پاک اپنے ان پیاروں کا ہمیں ساتھ عطا کرے، ان میں رکھے اور انہی میں ہمارا حشر فرمائے۔ گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنانے، اس میں بیٹھنے، اس کو آگے پہنچانے، اس مدنی ماحول کی طرف اور عاشقان رسول کو رغبت دلانے کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ ہم اچھا ماحول پسند کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی اچھے ماحول کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی کامیابی کے رستے پر ہمیں چلنا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو